بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ آج میں بہت اہم گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں، پھر اس حدیث سے ہمیں کیا سبق لینا ہے وہ بعد میں ہم سمجھیں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 695، 695 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پہلے ایک بات سمجھیے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو غالباً یہ بات معلوم نہ ہو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، یعنی اسلامی مملکت کے جب ذمہ دار تھے، تب کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی تھی، کچھ لوگ آپ کے خلاف اٹھے تھے، اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا، جبکہ آپ وہاں کے امام تھے۔ گویا آپ کو امامت سے بھی ہٹا دیا اور پھر مزید اس پر مسجد نبوی پر بھی قبضہ کر لیا، اور ان باغیوں نے جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اتنی بڑی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی جو شرعی اعتبار سے بھی گناہگار تھے، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گناہگار تھے، ان کے بھی دشمن تھے، اللہ کے بھی دشمن تھے، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ایک شخص جن کا نام بخاری شریف میں ملتا ہے، عبید اللہ ابن عدی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت سے ایک سوال کیا کہ حضرت مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک بہترین ضابطہ، ایک اصل دی، قانون دیا۔ کیا قانون دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ جب تک اچھا کام کرے، اچھی بات بتلائیں، تم ان کا تعاون کرو، ان کو سپورٹ کرو، اور نماز سے اچھی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور پھر فرمایا اگر وہ برا کام کرتے ہیں یا بری بات بتلاتے ہیں تب تو آپ پرہیز کریں، آپ دور ہو جائیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بڑا دل کہیے یا پھر امت کے ساتھ محبت کہیے، عوام کے ساتھ محبت کہیے، عوام کے ساتھ ہمدردی کہیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو بھی سکھاتے ہیں کہ دیکھ چچا سے، تیرے چچا سے میرا اختلاف ہے، میرا جھگڑا ہے، اس لیے چچا سے دور رہنا۔ ہم یہ سکھاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی اولاد کو یہ سکھاتے کہ دیکھ تیرا چچا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا۔ ہم ایسا ہرگز نہیں سکھاتے، ہم تو صرف یہی سکھاتے ہیں کہ تو اس سے دور رہنا، یہ میرا دشمن ہے، اس لیے اس کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے دو بڑے نقصانات، بلکہ تین بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جھگڑنا ہی سیکھتا ہے، اور نمبر دو، نسل در نسل یہ جھگڑا چلتے ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان جو بہت اہم ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں اس وقت اپنے تمام بھائیوں کو، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سکھایا کہ تمہارا چچا غلط ہے، خراب ہے، اور کیوں خراب ہے وہ وجہ بھی بتلا دی، کل جب میرا بچہ مجھ میں وہ وجہ دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرا باپ بھی میرے چچا جیسا ہے، تب میں اپنے بیٹے سے اگر کوئی اچھی بات بھی کروں گا تو میرا بیٹا میری اچھی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میرے باپ نے تو یہ سکھایا تھا کہ جب فرشتہ صفت انسان آپ کو اچھی بات کہے تبھی لینے کی، ورنہ نہیں لینے کی، تو پھر وہ مجھے بھی فرشتہ صفت دیکھے گا، اگر دیکھے گا تو وہ لے گا،
اور اگر یہ دیکھے گا کہ میرا باپ بھی اب فرشتہ صفت نہیں رہا تو اب وہ میری اچھی بات سے بھی دور ہو جائے گا. اس طرح خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے. آج ہم میں کہ اکثر لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ عوام کو، یہ عوام، اس سے ہمدردی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کو یہ سکھاتے کہ اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پھر یہ جو ہمارا آپس کا اختلاف ہے ہمیں مل کر حل کرنا چاہیے. ہمارے عوام کو اس میں نہیں ڈالنا چاہیے، انوالو نہیں کرنا چاہیے، عوام کو نہیں الجھانا چاہیے. آج ہم نے عوام کو الجھایا، اس کے دو نقصانات ہوئے ہیں کہ عوام کے بھی ٹکڑے ہو گئے، ایک اس کی طرف بھاگ رہا ہے، ایک اس کی طرف بھاگ رہا ہے. اور دوسرا نقصان، جب ہم نے عوام کو یہ سکھایا کہ نہیں، ہمیشہ جو بندہ بات کر رہا ہے اگر وہ فرشتہ صفت ہو جبھی لینا، کل میں اگر فرشتہ صفت نہیں رہا تو وہ مجھ سے بھی دور ہو جائیں گے. اس طرح عوام علماء سے، عوام اچھے لوگوں سے کٹ کر رہ جائیں گے. اور عوام سے میری رہبری یہ ہے کہ عوام تو اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ لیں، خود سے فیصلہ نہ کرے. اس لیے کہ خود سے صحیح غلط کا فیصلہ کرنے گئے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ماتحت کیے اور عامی بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی ایک پر جس پر اس کو بھروسہ ہو اس سے رہبری لے، اس سے صحیح اور غلط کا فیصلہ لے. اور بڑے کے لیے سبق یہ ہے اس واقعے میں کہ وہ اپنے چھوٹے کو اگر اچھی چیز ہے تو اس کی صحیح رہبری کرے. آپس کے اختلاف، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، آپس کی دشمنی کی وجہ سے اپنے ماتحت کو اچھی اور سچی چیز سے محروم نہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فراست، حضرت جیسا درد، حضرت جیسا دل تمام علماء کو، تمام رہبروں کو، تمام بڑوں کو، گھر کے ذمہ داروں کو، سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.